السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ آیت نمبر 44 سورہ مائدہ۔ انا انزلنا، انا بے شک، انزلنا نازل کیا ہم نے، تورات کو، فیہا اس میں، ہدا ہدایت ہے، و نور اور نور تھا، اس میں ہدایت اور نور تھا، یحکمو فیصلہ کرتی تھی، بہا ساتھ اس کے، نبیون انبیاء، یعنی فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے انبیاء، الذین وہ جو، اسلموا اسلام لائے تھے، للذین ان کے لیے جو، ہادو یہودی بن گئے تھے، یعنی جو یہودی بن گئے تھے، تورات پر جنہوں نے ایمان لے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لے آئے تھے، تو یہ جو تورات نازل ہوئی تھی اس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، جو فرمایا اللہ نے، یحکموا فیصلہ کرتے تھے، بہا ساتھ اس کے، کس کے؟ تورات کے، النبیون انبیاء، الذین وہ جو، اسلموا اسلام لائے تھے، للذین ان کے لیے، ہادو ان کے لیے جو، ہادو یہودی بن گئے تھے، والربانیون اور ربانی یعنی رب والے بن گئے تھے، رب والے بھی، والاحبار اور علماء یعنی فقہا، علماء اور فقہا، یعنی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے نبی، اور ربانیون یعنی رب والے، اور احبار یعنی علماء، بما اس کے جو، استحفظوا وہ محافظت کرنے والے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا یعنی اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کے مطابق زندگی جینا۔ اور یہ کون کرتے تھے؟ انبیاء اور ربانیون یعنی رب والے اور علماء، وکانو اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہدا گواہ، فلا تو نہ، تخشوا تم ڈرو، الناسا لوگوں سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولا اور نہ، تشترو تم لو، بے آیات بدلہ میری آیت کے، ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی، یعنی اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہ کر کے اور نہ کرنے کی وجہ لوگوں کا ڈر اور دنیا کی لالچ کہ دنیا کچھ مل جائے گی، کچھ شہرت مل جائے گی، کچھ دولت، کچھ عزت مل جائے گی، تو اس دولت اور عزت کو پانے کے لیے اللہ کے کلام کے خلاف فیصلہ کر کے اور اس کلام کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ، ومن اور جو، لم نہ، یحکموا فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق جو، انزلنا نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، پھر سے آیت پہ غور کریں، ومن اور جو مطلب جو بھی تورات والا ہے، جو بھی کتاب والا ہے، لم نہ، یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق یعنی کتاب کے مطابق، انزلنا نازل کیا اللہ نے، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون وہ جو کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں، وکتبنا اور لکھ دیا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان بے شک، النفس جان، بالنفس بدلے جان کی۔ اب یہاں سے دوسرا احکام شروع ہو رہا ہے قصاص کا، کہ جس نے جان کسی کی لیا ہے تو اس کا بدلہ جان ہے، والعین اور آنکھ، بالعین بدلہ آنکھ، اور کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف اور ناک، بالانف بدلے ناک، والاذون
اور کان، بالعزونی بدلے کان کی، کسی نے کان کو توڑا ہے تو کان، والسن اور دانت، بالسنی بدلے دانت، والجروح اور تمام زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے، قصاص یعنی بدلہ ہے۔ قصاص کیوں؟ تاکہ ظلم رک جائے۔ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہے اور وہ برداشت کرتا رہے گا تو ظلم ایسے میں بڑھتا جائے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم بھی نازل فرمایا تھا تورات۔ فمن تو جو کوئی تصدقہ تصدیق یعنی معاف کر دے، صدقہ تصدقہ صدقہ یعنی معاف کر دے، بہی اس کو یعنی جس نے کسی کو مارا ہے اور جس نے مار کھایا ہے وہ معاف کر دے یا اس کا گھرانہ اسے معاف کر دے، بہی اس کو، فہوا تو وہ کفارتن کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، تو اس کے لیے وہ معافی ہوگی۔ ومن اور جو کوئی لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق جو انزلنا نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ ظالمون جو ظالم ہیں، تو جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے قصاص کا تو وہ ظالم ہے۔ وکفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے، علی آثارہم ان کے آثار پر یعنی پچھلی کتابوں کے آثار پر، بے عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، ابھی تک یہودیوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے نصرانیوں کا ذکر کہ انہی کے آثار پر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقہ وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما اس کی جو بین یدیہ پہلے ہے اس سے، یعنی پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، من التوراۃ تورات سے، تورات میں سے، وآتینا اور دی ہم نے اسے انجیلا انجیل، فیہ اس میں تھی ہدا ہدایت، و نور اور نور، و مصدقہ اور تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ پہلے ہے اس سے، من تورات میں سے، تو تورات میں جو ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی، و ہدا اور ہدایت ہے، و موعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، تو آسمانی جو صحیفے کتابیں ہیں وہ متقیوں کے لیے نصیحت اور ہدایت بنتی، اللہ ہم سب کو بھی متقی بنائے، آمین۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے، اہل الانجیل اہل انجیل والے، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فی اس میں، ومن اور جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے انجیل میں اس کے مطابق وہ فیصلہ نہ کرے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون جو فاسق، پہلے کہا کافر ہیں، پھر کہا ظالم ہیں، اور یہاں کہا فاسق ہے، جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ یہودی اور نصرانی کے ذکر کے بعد اب امت محمدیہ کا ذکر آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، الیک طرف آپ کی کتاب بالحق حق کے ساتھ، یعنی قرآن مقدس کو حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 44۔ اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے تورات کے کچھ احکام کو بدلا اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے جرم کے، جیسے کہ کسی شادی شدہ نے اگر زنا کیا ہے تو رجم نہ کر کے اور اسے گدھے پر، کالک پوت کے گدھے پہ الٹا بٹھا کر کے اور گاؤں میں گھمانا، شہر میں گھمانا اور اسے ذلیل کرنا، تو سنگسار کے بدلے انہوں نے یہ سزا تجویز کی، جبکہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر جو فیصلہ کیا، جو حکم نازل کیا، جو سزا منتخب کی، اس سے بہتر کوئی سزا معاشرے کے لیے نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا قانون، اس سے اچھا فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر حکم اور کسی کا نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدلا۔ اور اسی طرح مدینہ میں قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو قبیلے بہت فیمس تھے، اور ان لوگوں کے بیچ میں، جیسے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 میں فرمایا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے دین کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت نمبر 42، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بنو نذیر کے مقتول کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کو پوری دیت ادا کی جاتی تھی، یعنی بنو نذیر کے کسی شخص کا قتل کر دیتا تو بنو قریظہ بنو نذیر کو پوری دیت دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بنو نذیر غالب تھا اور مغلوب
قریظہ تھا، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہ دونوں مغلوب ہو گئے، یہ دونوں ذلیل ہو گئے اور سربلندی اسلام کو ملی۔ تو اب بنو قریظہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں جو تم نے طے کیا تھا مقتول کی دیت نصف دیں گے، آدھی دیں گے، تو وہ تو ہم نے تمہارے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، اب تم غالب نہیں رہے، اب اسلام غالب ہے تو اب ہم تمہیں اتنی دیت نہیں دیں گے۔ تو بنو نذیر نے اپنے کچھ ساتھیوں کو جو منافق تھے انہیں بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فیصلہ دیتے کہ ہمارے بیچ میں اگر قتل ہوتا ہے تو ہم نے یہ طے کیا اور پہلے سے یہ طے کر لیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطابق فیصلہ دیں گے تو ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے، ورنہ ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو پہلے سے ہی یہ ارادہ اور یہ سوچ بنا کر کے انہوں نے رکھی تھی کہ اگر ہمارے مطابق فیصلہ ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس نیت سے وہاں پر گئے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسا فیصلہ کیا کہ جس کو قتل کرے گا اس کے لیے ایک جیسی سزا ہوگی، کوئی مغلوب نہیں اور کوئی غالب نہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون سب کے لیے ایک جیسا رہے گا، کوئی رئیس ہو، فقیر ہو، طاقتور ہو اور غیر طاقتور ہو، سب کے لیے ایک جیسا۔ تو اس کے تعلق سے نازل ہوئی، یہ دونوں واقعات اس تعلق سے ملتے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے، 44 میں، بے شک ہم نے تورات نازل کی۔ تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، یعنی بنی اسرائیل پر۔ اس میں ہدایت اور روشنی تھی، ہدا اور نور تھا۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہ خطاب نازل ہونے کا ایک مقصد کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ تورات اور کون لوگ فیصلہ کرتے تھے؟ وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور ربانی اور اللہ والے۔ اللہ والے، ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم نے اپنے بہت سارے القاب بنا کر کے رکھے ہیں، کیا ہم نے یہ بھی لقب اپنے سامنے لگانا پسند کیا ہے کہ ہم ربانیون ہیں، ہم ربانی ہیں، ہم اللہ والے، ہم سید ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم خان ہیں اور ہم فلاں خاندان والے ہیں، ہم اچھی جماعت والے ہیں، ہم اچھے بچے والے ہیں، شوہر والے ہیں، فلاں ہے۔ لیکن کیا ہم ربانی بھی ہیں؟ کیا ہم رب والے بھی ہیں؟ اور رب والوں کا یہاں پہ طرز عمل بتایا گیا کہ وہ لوگ انبیاء اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اس کے مطابق یہودیوں کو فیصلہ کرتے، کتاب کے مطابق وہ فیصلہ کرتے۔ تو اس میں 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک نبی کا ذکر کیا گیا اور دوسرا ربانیون کا ذکر کیا گیا، اللہ والوں کا ذکر کیا گیا، اور والاحبار اور علماء، یعنی فیصلہ کرنے والے، علماء اور فیصلہ کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی نگران بنائے گئے تھے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب کی نگرانی کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کی شریعت کو جو ہے عمل کیا جائے، وہ اس پر گواہ تھے اور اس کتاب پر، تورات پر وہ گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی انصاف کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی؟ انصاف کرنے میں یعنی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے میں، آسمانی وحی کے مطابق فیصلہ کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنی ہے ہر دور میں، وہ بنی ہے لوگوں کا ڈر، دنیا کی چاہت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون اس فیصلے سے خوش ہوگا، کون ناراض ہوگا۔ وہ عزت اور ذلت کی اور رزق کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس پر گواہ تھے، چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی اس مطابق فیصلہ کرنے میں صرف اللہ سے ڈرو، اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ یہ ہے اللہ کی آیت کو تھوڑی قیمت پر بیچنا، کہ لوگوں سے ڈر کر کے یا دنیا کی چاہت میں، دنیا کی شہرت میں، دنیا کی دولت کے لیے بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا انکار کر دے اور پھر اس پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کے مطابق، یعنی اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی کافر ہیں، وہی کافر۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں اور ایک ایک جملے کے اوپر غور کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین توراتا، بے شک ہم نے تورات نازل، تو تورات نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انجیل کے لیے بھی یہی کہا کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، قرآن کے لیے بھی یہی کہا کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ تو اللہ کی وحی میں زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی ہدایت اور روشنی ہوتی ہے، اور انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اس کے مطابق یہودیوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جو تورات نازل ہوئی تھی، انبیاء جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں وہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق، قوم کی خواہشات کے مطابق، باپ دادا کی خواہش، اکثریت کی خواہشات نہیں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اور اللہ والے، اور کون کرتا تھا یہ فیصلہ؟ اللہ والے بھی
تو اللہ والے ہونے کا شرف اسی کو مل سکتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرے، اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ عالم اور ربانین اور انبیاء کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے۔ تو یہ لوگ ہیں اللہ کی کتاب کے نگران، محافظ، وہ اس پر گواہ تھے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی اللہ کے کتاب کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے میں، وحی کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے میں، مسئلہ بتانے میں، شریعت بتانے میں تم صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب بندہ لوگوں سے ڈرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کا لحاظ کر کے ان کے مطابق فیصلہ دے، بلکہ اللہ کے مطابق فیصلہ دو، یہ مطلب ہوا، اور اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر تم نے اللہ کے مطابق فیصلہ نہ دیا تو اللہ سے ڈرو، اگر تم نے لوگوں کے مطابق فیصلہ نہ دیا تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ تمہیں پریشان کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لو کہ تم نے اگر لوگوں کے مطابق فیصلہ کیا، لوگوں کی اور اکثریت کے مطابق فیصلہ کیا، تو مجھ سے ڈرو، یعنی پھر تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا؟ اب تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے فیصلہ کس کے مطابق کیا، اللہ کے کلام کے مطابق کیا یا اپنی اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے؟ تو مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ تو یہ جو آیتوں کو تم بیچ رہے ہو، یعنی ان کے مطابق فیصلہ کر رہے ہو، تو تمہیں دنیا کتنی مل جائے گی، اور دنیا کتنی بھی مل جائے یہ تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں یہ قیمت بہت حقیر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، ہم الکافرون۔ تو یہاں پہ کافر سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ کافر ہے کہ جو اسلام سے نکل گیا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ، یعنی اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کا انکار کرے تو اس نے کفر کیا، اور جو ان کا اقرار تو کرے، یہ اللہ کا کلام ہے، اقرار کو تو کرے مگر ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 349۔ یعنی اس آیت میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیتا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 348۔ تو مفسرین کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ یہاں یہ اس آیت سے مراد تو ویسے بھی نصرانی ہیں، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 346، کہ یہاں اس آیت سے ابن عباس فرماتے ہیں اور بھی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں خطاب جو ہے وہ یہودیوں کو ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ تو یہاں کافر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے نکل گئے، یہ وہ والا کفر ہے جو تفسیر ابن کثیر نے فرمایا یہ کفر تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسول کے انکار جیسا کفر نہیں ہے، یعنی وہ کفر نہیں ہے جو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا، لیکن اس کے جیسا کفر ہے، یعنی اس سے چھوٹا کفر ہے۔ کفر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعتقادی یعنی عقیدے کا کفر، تو یہ تو اسلام کے دائرے سے ہی نکال دیتا، اور ایک عمل کا کفر، تو یہ عمل کا کفر ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس لیے یہاں پر اسے کافر کہا گیا۔ اس آیت سے ایک تفسیر سے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ملی کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو ہم اس کو فتوے بانٹتے نہ پھریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تو تم کو کافر کہہ دیا، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کافر کہنے کے لیے کئی چیزوں کو علماء کرام دیکھتے ہیں اور مفسرین دیکھتے ہیں اور اس کے بعد حکم لگاتے ہیں۔ یہاں صرف ہم کو ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یہ عمل کفر کے جیسا عمل ہے۔ جیسے کسی نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، اس کے اوپر کافر کا حکم نہیں لگتا، لیکن اس نے کفر والا عمل کیا۔ اسی طریقے سے یہ کفر والا عمل ہے جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی ایک بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت اس جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا دیکھیں آیت نمبر 46، اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے۔ یہاں پہ قصاص کے بارے میں آ رہا ہے
اس کے پہلے ہم نے چوری کی سزا کے تعلق سے پڑھا تھا، اور اس کے پہلے جو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے لڑائی کرے، جنگ کرے، اس کے تعلق سے تھا۔ اب یہاں پہ قصاص یعنی کرائم کو روکنے کے طریقے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ کس کس قانون کے تحت کرائم رک سکتا ہے۔ تو یہاں پہ قصاص کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر تم بدلہ لوگی تو اس سے جرم رکے گا، اور بدلہ کس طریقے سے لینا ہے یہ بھی تورات میں اللہ نے بیان فرمایا تھا، اور اس کو بھی بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ بھی تحریف کی۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کا بدلہ جان ہے، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن یہ لوگ بعض قبیلے کے لیے اس حکم کو جاری رکھتے تھے اور بعض قبیلے کے لیے اس حکم کو رد کر دیتے تھے، یعنی جو بڑے لوگ تھے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا تھا، اور جو غریب لوگ تھے ان کے لیے حکم صادر کرتے تھے۔ اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، یعنی کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑا ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور تمام زخموں کا قصاص ہے، یعنی بدلہ جس نے جتنا زخم دیا ہے اتنا ہی زخم اس کو دیا جائے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے، یعنی جسے زخم لگا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، وہ یا اس کے گھر والے اگر اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کی معافی اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اب اسے قصاص سے وہ بچ جائے گا اگر جس کو نقصان ہوا ہے وہ معاف کر دے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔ وہاں پہ کہا کہ عمل کفر والا عمل ہے، کافر ہے، اور یہاں کہا کہ وہ ظالم ہیں۔ قصاص کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے صفحہ نمبر 348 میں لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت انس کی پھوپھی نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت انس کی پھوپھی نے کسی کے دانت توڑ دیے، اور جب دانت توڑ دیے تو پھر ان کے گھرانے میں جا کر کے ان سے معافی مانگی کہ تم معاف کر دو، لیکن وہ معاف کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قصاص دینا ہوگا، اسے قصاص دینا ہوگا، اگر وہ معاف نہیں کرے تو قصاص دے۔ اس کے بھائی انس بن نضر نے کہا اللہ کی قسم کیا اس کی دانت توڑے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اللہ کی کتاب میں قصاص ہی کا حکم ہے۔ اس نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اس کے بعد اس عورت نے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، اس عورت کے خاندان کے لوگ یعنی جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے گھرانے والے راضی ہو گئے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، معاف کر دیں، تو انہوں نے معاف کر دیا اور قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندگان الہ یعنی کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی قسم دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو کچھ بندگان الہ یعنی اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول نے جو قسم اٹھائی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو نرم کیا اور انہوں نے ان کی پھوپھی کو معاف کر دیا، اور اس طرح نبی مکرم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2703 مسلم شریف حدیث نمبر 1675 اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں تو قصاص ہے، اگر گھر والے معاف نہیں کرتے تو قصاص ہوگا یعنی دانت توڑے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دانت توڑا ہے۔ آیت نمبر 47 اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہو رہا ہے، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کا ذکر تھا، اور ہم نے ان یعنی رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو ایک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا ہے، تو ایک نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک نبی جب جاتے ہیں تو آنے والے نبی کی خبر دے کر کے جاتے ہیں۔ پچھلی کتاب کی آنے والی کتاب تصدیق کرتی اور آنے والی کتاب کے بارے میں پچھلی کتاب بتا دیتی ہے کہ اب فلاں کتاب۔ تو ایسا یہ سلسلہ چلا آیا ہے انبیاء علیہ السلام کا جب سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو یہ تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کتاب دی اس کا نام انجیل دی، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ہدایت اور نور تھی، یعنی صحیح اور غلط کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس طریقے پہ چلنے کی روشنی دی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ تو یہ کتاب بھی پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والی۔ پھر
پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اس میں کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ فاسقون یہاں پہ کافر، ظالم اور فاسق کس کو کہا؟ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یعنی ہمارے بیچ میں جو بھی آپسی اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ کے کلام سے ہوگا۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اور اولی الامر کی یعنی صاحب اقتدار کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اختلاف کا فیصلہ اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے کیا جائے گا، وہی یہاں پہ بتائے گا۔ یہودی اور نصرانیوں کے بعد اب امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے آیت نمبر 48 کے اندر، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے، مطلب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور نگہبان بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اس کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی کہ اس کو آپ پڑھ کر کے سنائیں، اس پر یہ لوگ ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی کے ہر اختلاف کا فیصلہ کریں، ہر فیصلہ اس کے مطابق کریں، اور آپ کے پاس جو کچھ آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور جو قرآن میں آیا ہے اور جو احادیث میں آیا ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے، یعنی جو ہمارے پاس حق آیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق آیا ہے، اسے نظر انداز کر کے، یعنی قرآن و حدیث کے فیصلے کو، صحابہ اکرام کے منہج کو نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب یہاں پہ بہت اہم جملہ استعمال ہوا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعًا وَمِنْهَاجًا، شِرْعًا وَمِنْهَاجًا، کہ ہم تمہارے لیے ایک منہاج بنایا ہے، ایک طریقہ۔ تو یہ منہاج کیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اور پچھلی امتوں کے لیے بنایا تھا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، منہاج کے معنی راستے کے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق راستہ اور طریقے کے ہیں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 364، اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لے کر کے آئے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1152۔ اب یہاں سے میں نے آپ کو دلیل دیا حدیث کے حوالے سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ منہاج سے مجھے مطلب ہے راستہ اور طریقہ۔ تو اب غور کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، منہاج بنایا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو قرآن حدیث اور صحابہ اکرام نے جس طریقے پہ عمل کی، اور اسی طریقے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا تھا۔ وہاں پہ بھی ہم راستے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا راستے پہ ہم کو چلا، اور یہ راستہ کن کا ہے؟ جس پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے ہیں، یعنی صحابہ اکرام جن راستے پر چلے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک منہاج بنایا، ایک راستہ بنایا، ایک طریقہ بنایا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو ویسے عمل کرنا ہے جیسے صحابہ اکرام نے عمل کیا، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور رسول مکرم کی قیادت میں انہوں نے عمل کی۔ تو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، ایک منہاج بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو میں ایک امت بنا دیتا، یعنی ہم لوگوں کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، ہم لوگ سب ایک ہی طریقے پہ ہوتے۔ اور دنیا کی دوسری مخلوق کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی طاقتور مخلوق کو ایک راستے پہ کر دیا۔ ہاتھی دیکھیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں، شیر دیکھیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ہرن ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ ایسے بڑے بڑے خوخار جانور، لیکن ان کو ایک ہی طریقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھال دی، ایک گیلیکسی ایک ساتھ چلتی ہے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمل کی آزادی دے دی، کیونکہ ان کا ایگزام لینا ہے،
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اگزام کے بارے میں بیان فرماتا ہے اس کے اوپر غور کریں. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے. اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی، کہ کون اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کون اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کون اس کی شریعت کے اوپر چلتا ہے، اور کون اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے باپ دادا کی، اپنے معاشرے کی، اکثریت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو چیک کرنے کے لیے، اسی بات کے ایگزام کے لیے اللہ نے ہمیں عمل کی آزادی دے دی. اس لیے اتنے فرقوں میں بٹ گئے، اور اب اللہ رب العزت صحیح اور غلط کی معرفت دے کر کے، پہچان دے کر کے اب ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم میں سے کون اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرے. آیت کو پھر سے دیکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہارے لیے تمہیں دی ہے. چنانچہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ کمپٹیشن کی اجازت کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی آگے بڑھنا ہمارے کام آئے. جو اللہ نے آگے فرمایا تم سب نے اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا، تو یہی اعمال لے کر کے ہم اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیے جائیں. تو ہم لوگ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کرنے. پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے. اب تم نے اختلاف کیا تھا اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے، تو جب تم مر کر کے اس کے سامنے حاضر ہوگے تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے. آیت نمبر 49. اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا. اب یہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ انسان کی خواہشات یہ ہوتی ہے کہ میرے حق میں فیصلہ، تو آپ ان کی، یا میرے ماں باپ جیسے کرتے چلے آئے ویسا ہو، یا اکثریت جو چاہتی ہے ویسا ہو، یا معاشرہ جیسا چاہتا ہے، دوست جیسے چاہتے ہیں ویسا ہو، تو آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، قرآن کے مطابق فیصلہ. اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ یہودی علماء آپس میں بات کرنے لگے کہ چلو آج محمد کو بہکا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہکانے کے لیے پلان بنا کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ معزز اور مکرم علماء ہیں کہ اگر ہم آپ کی اطاعت کر لیں گے تو سارے یہودی آپ کی اطاعت کر لیں گے، یعنی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے اگر ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے. تو ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بیچ اور ہماری قوم کے بیچ ایک معاملے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا فیصلہ آپ کر دیجئے اور فیصلہ ہمارے حق میں کریے گا. سمجھے آپ بات کو کہ یہودی ایک اتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے، آئے دن جنگ و جدال، آئے دن سازشیں، اور ان کے مین بڑے علماء آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مین لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم نے اگر آپ کو مطیع اور فرما بردار ہو گئے، ہم نے آپ کی رسالت کو اگر قبول کر لیا تو سارے کے سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. بس ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک اختلاف ہے، اختلاف کا فیصلہ آپ کریں اور فیصلہ ہمارے حق میں کر دینا تو ہم اسلام قبول کریں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پیکر تھے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو وہی بات کروں گا جو انصاف پر مبنی ہو. تو اس پر یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ کہیں یہ آپ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے یا آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے کچھ لالچ دلا کر کے. اور یہ لالچ تو بہت بڑی تھی کہ سارے یہودی اسلام میں آ جائیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو نہیں چھوڑا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، تمہاری مرضی کے مطابق، تمہارے حق میں فیصلہ کتاب کے مطابق نہیں ہوا تو میں تمہارے مطابق فیصلہ نہیں دوں گا. آیت کو پھر سے دیکھیں. اور ان سے ہوشیار رہیں. تو آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے ہوشیار رہیں. کبھی یہ ہم کو خریدنے کے بارے میں کوشش کریں گے، کبھی یہ ہمیں لالچ دکھائیں گے، کبھی یہ ہمیں ڈر دکھائیں گے کہ تم نے اگر اس طریقے کی بات کی تو تمہیں ایسا کر دیا جائے گا، ویسا کر دیا جائے گا. کبھی لالچ دیں گے کہ ہمارے پارٹی میں آ جاؤ، اتنے پیسے لے لو. کبھی کچھ اس طریقے کی یہ لالچ دیتے چلے آئے ہیں اور ایسا آگے بھی ہوگا. اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے کہیں ہٹا نہ دیں آپ کو ایسی کوئی لالچ دے کے. پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسقون فاسق. اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان میں سے گنہگاروں کو جو
اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں عذاب دے۔ انداز ہی دیکھ لیں آپ کہ یہ سزا کی مستحق بن جائے گی یہ بات کہ ہم اللہ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو یا اپنے فیصلے کو نہ کریں۔ اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اب اکثریت، یہاں پر پھر بات آئی کہ اکثریت نافرمان ہے، اور بارہا آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان والے کم ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار کم ہوتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول والے کم ہوتے ہیں، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے کم ہوتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہوتی ہے، نافرمانوں کی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اکثریت جدھر ہے یعنی وہ صحیح۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، کیا پھر وہ جاہلوں کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلوں کا فیصلہ یعنی دور جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ دور جہالت اس دور کو کہتے ہیں جب قرآن نہیں تھا، جب شریعت نہیں تھی۔ تو جب شریعت نہیں تھی تو لوگ قبیلائی نظام کے اوپر چلتے تھے، لوگ اپنے بڑے سردار کی بات کو مانتے تھے، لوگ اپنے نفس کی بات کو مانتے تھے، زیادہ لوگوں کی بات کو، اپنے باپ دادا کی بات کو مانتے تھے۔ لیکن جب قرآن آ گیا، اللہ کا کلام، اللہ کا دستور آ گیا، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے، جس نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے، اس سے بہتر فیصلہ ہمارے لیے کرنے والا، اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ جو ہمارا رب ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا تمہارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد دور جہالت کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نفسانی، اپنے ماں باپ کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بتائی، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ ایمان والے کو اس طرح آپ پرکھ سکتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے نزدیک سب سے بہتر فیصلہ تو ان کے رب۔ جب اللہ کا کلام، نبی کا فرمان آ جاتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں اور اس کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ مومن کی صفت یہاں پہ بتائی۔ اور جو مومن نہیں ہے، جو کفر کا روش اختیار کیا ہے، جو فاسق ہے، جو ظالم ہے، وہ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی تو ہمیں جب تک ہمیں زندہ رکھ، قرآن مقدس کو سمجھتے رہنے اور اس کے مطابق ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ایک خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 44 میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ لوگوں کے ڈر سے یا دنیا کی لالچ میں آ کر کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کیے تو ہمارا شمار کفر کرنے والوں کے ضمن میں ہو جائے گا۔ اسی طرح کفر کرنے والوں اور ظالموں کے ضمن میں بھی آ جائیں گے، ظالموں کی کیٹیگری میں بھی آ جائیں گے اور فاسقوں کی کیٹیگری میں بھی آ جائیں گے اگر ہم نے اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو، یا اللہ کے کلام کے مطابق یا نبی کے فرمان کے مطابق فیصلے کو تسلیم نہ کی۔ اور بھی بہت سی آیتیں اس کی وعید میں ہیں، لیکن آج کی کلاس کے تعلق سے جتنی بات آئی ہے میں اتنا ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 44 سے 47، کافر، ظالم اور فاسق کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ تو جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کو کافر اور ظالم اور فاسق کہا گیا۔ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں کس طرح آزما رہا ہے؟ آیت نمبر 48 کے ضمن میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے آزما رہا ہے۔ ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ ہمیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ کہ میں آزماؤں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو احسن عمل کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں ایک ایگزام کے لیے پیدا کیا، اور وہ ایگزام کا سلیبس بھی یہاں پہ بتا دیا کہ ایگزام کا سلیبس اللہ کی وحی ہے، اور اس کے مطابق اگر تم فیصلہ کرو گے، اس کے مطابق اگر زندگی جیو گے تو اللہ کے ہاں تم کامیاب اور کامران پاؤ گے۔ یعنی اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے آزما رہا ہے کہ ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اب ہم عمل کب کر پائیں گے؟ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر اسی کے بعد ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ بغیر علم کے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔